بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی تجوید کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کے فضائل پر گفتگو کریں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے تجوید کی کتنی اہمیت ہے اور بغیر تجوید کے غلط پڑھنے پر کس قدر وعید ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ کا باعث ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قرآن حکیم کو سیکھنے، سکھانے اور پڑھنے، پڑھانے کے فضائل پر مبنی چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے، اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ یعنی صحابہ کا معمول تھا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس شخص نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا ودلیلا الی الجنہ، جس نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل عبادت ہے، اور ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور یہ جنت میں لے جانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری اور مکمل کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، اور بے شمار منکرین خدا اور رسول اسی کلام مجید کی بدولت اسلام قبول کر کے کائنات کے عظیم رہنما بن گئے۔ یہی وہ صحیفہ آسمانی ہے جس کے کروڑوں انسان حفاظ ہیں۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب مبین ہے جو ہر قسم کے تغیر و تبدل، تحریف و ترمیم کے بغیر آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب مبین کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا عبادت ہے۔ اس پر عمل کرنا دونوں جہان میں سعادت مندی و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مگر افسوس، آج کا مسلمان اس فانی دنیا میں اپنی دنیوی ترقی و خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے، سکھانے میں تو ہر وقت مصروف عمل نظر آتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ کلام مجید کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی اور غفلت کا شکار ہے۔
جبکہ اس کی تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا پسندیدہ اور اچھا عمل ہے۔ قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے سے قرأت قرآن کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ خوش آوازی سے قواعد تجوید نہ بگڑنے چاہیے، کیونکہ ایسی خوش آوازی جس سے قواعد تجوید بگڑے ممنوع ہے۔ خوش آوازی سے قرآن کریم کو پڑھنے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، ہر چیز کے لیے زیور ہے اور قرآن کریم کا زیور خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے۔ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کر کے پڑھو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تعلیم قرآن کے فضائل پر اور قرآن کریم کو خوبصورتی سے پڑھنے کے فضائل پر جو احادیث مبارکہ ہیں، وہ فضائل اور اجر و ثواب اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب قرآن کریم کو درست تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سے ہی یہ فضائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں اور تجوید سے مراد کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں تجوید کے متعلق کیا ارشاد ہوا ہے، ہم مختصراً اس پر گفتگو کریں گے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے التحسین والاتیان بالجید، یعنی سنوارنا، خوبصورت کرنا اور کسی کام کو عمدگی سے کرنا۔ اور علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی صحیح ادا کرنے اور تحسین یعنی خوبصورت کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم تجوید کو حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی لب و لہجہ میں تجوید کے ساتھ صحیح پڑھا جائے اور غلط و مجہول ادائیگی سے بچا جائے۔ تجوید کے متعلق قرآن کریم میں سورہ مزمل میں فرمان الہی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت کی تفسیر میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل کہتے ہیں حروف کو عمدگی سے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے، یعنی حروف کو درست ادا کرنا یہ تجوید ہے، اور کس مقام پر وقف کرنا چاہیے، کس مقام پر وقف کرنا نہیں چاہیے، ان چیزوں کا جاننا علم تجوید کہلاتا ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تفسیر جلالین میں اس آیت مبارکہ کے تحت ہے کہ یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا،
یعنی قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے۔ اس فرمان الہی کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ بیان کردہ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت اور ظاہر ہو گئی کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھنے کا حکم ہے جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کو عرب کے لہجے اور آواز میں پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، درست صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس طرح پڑھنے والے کے لیے ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی ہے۔ تجوید کی اہمیت اور حیثیت اور مرتبہ مقام کیا ہے؟ اس کے متعلق فقہائے کرام فرماتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی غلط خوانی سے بچا جائے، اتنی تجوید کا آنا فرض عین ہے، اور لحن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا حرام ہے۔ لحن کیا ہے؟ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لحن کے بارے میں جو ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تجوید کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے، جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو فرض عین ہے، اس کے بغیر نماز قطعاً باطل ہے، یعنی جو شخص قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا، اس قدر تجوید کے ساتھ پڑھنا کہ ہر حرف درست ادا کیا جائے، یہ فرض عین ہے۔ اگر اس طرح نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، جبکہ غلط طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے پر وعید اور عذاب کا ڈر سنایا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ایسی غلطی سے بچائے اور قرآن کریم کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی سعادت مندی و کامیابی و کامرانی ہے، اور اس میں غفلت کرنا وعید اور عذاب کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی
ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو درست پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو اللہ کے پاک کلام کے نور سے منور کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔